أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معزز حاضرین، یہ سورۃ الناس ہے جو رسم عثمانی کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے ترتیب میں، ورنہ نازل ہونے کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے مکمل صورت سورۃ النصر، جیسے کہ بات آئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یہ معوذتین، دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر اور جادو سے محفوظ رکھنے اور اس کے علاج کے طور پر دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. تو سورۃ الفلق کے اندر 5 آیتیں تھیں. ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے جو صبح کا پروردگار ہے، رب الفلق، صبح کے پاؤں پھوٹنے کی جو ہے ذمہ داری اور وہی مالک ہے، پروردگار ہے. اس کے بعد من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت بیان کی گئی، رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور مختلف چیزوں سے جو ہے پناہ طلب کی گئی اللہ تعالیٰ سے کہ تمام مخلوقات کی شر سے، اسی طریقے سے تاریکی کی شر سے، جھاڑ پھونک کرنے والے، گرہوں میں پھونک کر جادو کرنے والوں کی شر سے، اسی طریقے سے حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے. لیکن سورۃ الناس کے اندر تھوڑا سا اسلوب اور انداز اللہ تعالیٰ نے الگ اختیار کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو بیان فرمایا ہے، جبکہ سورۃ الفلق کے اندر ایک ہی صفت کا بیان تھا، صرف رب الفلق. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ایک صفت، ملک الناس دوسری صفت، الہ الناس تیسری صفت. اے نبی آپ کہیے کہ میں اس ذات کی پناہ طلب کرتا ہوں جو تمام لوگوں کے پروردگار ہے. پروردگار رب کے معنی جو انسان کی تربیت کرے اور اس کے ہر مرحلے پر، ہر زاویے پر نظر رکھے اور اسے کمال تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، انسانوں کے محافظ ہے، ان کے مصالح کے بھرپور رعایت اور جو ہے ان کا خیال رکھنے والے ہیں. تو ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. سورۃ الناس کے اندر ایک صفت رب الناس، پھر کہا کہ ملک الناس، پھر الہ الناس. ملک الناس جو تمام لوگوں کے بادشاہ ہے، اقتدار سے حاصل ہے، مالک ہے. الہ الناس، الہ کے معنی معبود، جو تمام لوگوں کے معبود ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کو بیان کر کے پناہ اس چیز سے طلب کی جا رہی ہے، وہ ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. جب وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جائے، خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا. تو اس اسلوب میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے
کہ سورۃ الفلق کے اندر جن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے ان کا تعلق ہے انسان کے جسم سے، دنیاوی اعتبار سے ان کے نقصانات ہیں۔ دشمن کسی پر حملہ کر دے جسمانی نقصان ہوگا، جادو کر دے کوئی کسی پر جسمانی نقصان ہوگا، اور کوئی تکلیف کوئی کسی کو پہنچا دے جسمانی نقصان ہوگا۔ تو من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، حسد کی وجہ سے کوئی کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے، دنیاوی اعتبار سے جسمانی نقصان ہوگا۔ اور ان تمام نقصانوں کی تلافی و انجبار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے، رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، جو صبح کے نمودار ہونے کے پروردگار ہے، روشنی تاریکی کے بعد روشنی لانے کے پروردگار ہے، وہ کافی ہے۔ ان تمام ظلمات کو کافور کر کے روشنی لانے پر وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر شیطان کے وسوسے سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ آپ کہیے یہ نبی کہ میں شیطان کے وسوسے سے پناہ طلب کرتا ہوں، جب وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جائے۔ تو شیطان کا وسوسہ یہ دنیاوی اعتبار سے جسمانی نقصان کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ شیطان جب وسوسہ پہنچائے تو کبھی انسان کو کفر کے اندر بھی مبتلا کر سکتا ہے، شیطان وسوسہ دے کر کبھی انسان کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال کر وسوسے میں انسان کو مبتلا، وسوسہ دے کر کبھی انسان کو نفاق کے اندر منافق بنا سکتا ہے، معصیت گناہ کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تین صفات کے ذریعے سے اللہ کی 3 صفات کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ وہ اللہ جو تمام لوگوں کے پروردگار ہے، سب کے بادشاہ ہے اور سب کے معبود ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رب الناس سے انسان کی جو ہے زندگی کے 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ انسان کا ایک بچپنا ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس جو انسانوں کے رب ہے، اس سے انسان کے بچپنے کی طرف اشارہ ہے۔ ملک الناس اس سے انسان کے جوانی کی طرف اشارہ ہے، پھر الہ الناس سے بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے۔ ان تینوں صفات سے اللہ تعالیٰ کے اندر شان حفیظ علیم، اللہ تعالیٰ جو حفیظ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان تحفظ اور حفیظ، جیسے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا پالن ہار ہو، مربی ہو، دیکھ ریکھ کرنے والا، ظاہر سی بات ہے رب جو ہوگا وہ محافظ بھی ہوگا۔ تو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ملک الناس، جب کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہو، کوئی آدمی اپنے موبائل کا مالک ہے، اپنے کپڑے کا مالک ہے، پیسے دکان کا وہ مالک ہے، ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت بھی کرے گا، ضائع ہونے سے بچائے گا۔ الہ الناس، الہ کے معنی معبود، جو معبود ہوگا تو وہ عابد کی، اپنے سامنے جھکنے والے کی، عبادت کرنے والے کی حفاظت وہ ضرور کرے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے سے بچنا، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ دنیاوی وساوس، دنیاوی نقصانات سے بچنے کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ ضرور بھی ضرور میں ان کے آگے سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ ضرور بھی ضرور اللہ تو مجھے یہاں سے دھتکار تو رہا ہے، لیکن بنی آدم کو، انسان کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تاکید کے ساتھ کہا، ان کے آگے سے میں آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے شیطان نے 4 جہت کا تذکرہ کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن شیطان نے اوپر اور نیچے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس لیے انسان کے سامنے 2 ہی راہ کھلی ہوئی ہے، 2 راستے ہیں۔ یہ دنیا شیاطین کے جال بچھے ہیں، یہ ہر طرف جو ہے گناہوں کے جال لگے ہوئے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ اگر کسی کو بچنا ہے تو اوپر اپنے پروردگار کی طرف ہاتھ اٹھا لے اور اللہ کی پناہ طلب کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ و استغفار کر لے، اوپر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
نیچے سے بھی شیطان نہیں آتا، نیچے کا راستہ سجدہ والا راستہ ہے، سجدے میں گر جائے اور اپنے پروردگار کو منا لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ بھی اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ حدیث پاک کے اندر ایک شیطان موجود ہے جو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے اللہ نے اسے تابع بنا دیا ہے، وہ مجھے کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اسلمہ کا لفظ ہے حدیث کے اندر، تو میرا شیطان مسلمان ہو گیا نہیں بلکہ تابع ہو گیا ہے۔ جیسے عام انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، ان کو جو ہے غلط راہوں کی طرف لے جاتا ہے، تو میرا شیطان مجھے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو شیطان کا کام، شیطان کو اللہ نے اختیار تو دیا ہے لیکن اتنا اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ شیطان گناہ کرا کر رہے۔ شیطان کا کام صرف اتنا ہے کہ راستہ دکھا دے کہ بھئی دیکھو یہ بد نظری کے لیے ہے، یہ فلاں گناہ کے لیے ہے، سود کا راستہ ہے، یہ دیکھو۔ تو یعنی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرنا۔ قیامت کے روز جو قرآن نے منظر کشی کی ہے، جب سب لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا بھئی یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، تو جو جہنمی ہوں گے یہ لوگ بھڑک جائیں گے شیطان پر، پکڑو اس کو، خبیث کو، اس کی وجہ سے ہم آئے جہنم میں۔ لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ تو شیطان کہے گا بھئی مجھے ٹینشن مت دکھاؤ، میرے سے غصہ مت کرو، فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے کچھ راستے واضح دکھلا دیے تھے شریعت کی روشنی میں، اور میں نے بھی کچھ میری چیزیں تمہارے سامنے پیش کی۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے غلط راستہ تمہیں دکھایا، میں نے وعدہ خلافی کی، اللہ کا راستہ صحیح تھا تم اس پر چلے نہیں، اور میرا راستہ غلط تھا اس میں بہت شوق سے تم چلے۔ پھر شیطان آگے کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ میرا زور تھوڑی چلتا تھا تم پر، میں ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کے تمہیں لے جایا تھا گناہ کی طرف۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یہ راستہ ہے دیکھو، تم تو شوق سے چلتے رہے ادھر۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی زبردستی تم پر نہیں کی تھی اور کوئی زور میرا نہیں تھا، تو مجھ پر غصہ مت دکھاؤ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، تم نے خود سے جو ہے اپنے اختیار سے جو ہے گناہوں کی طرف اور گناہوں کا راستہ اختیار کیا۔ تو شیطان کا کام اتنا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان کسی چیز کو، گناہ کو اور گناہ کے راستے کو مزین کر کے دکھلاتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ہے بہت بہترین ہے، بظاہر اس میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ منافع ہیں اور انسان اس میں چل پڑتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اس کے اندر نقصان ہے۔ تو شیطان ہر اس چیز کی راہ میں جو ہے انسان کے سامنے آئے گا جس میں وہ دیکھے گا کہ انسان کو اس میں بہت فوائد ملنے والے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس کے منافع وابستہ ہے، یہ ہدایت کی طرف آ جائے گا، روشنی کی طرف آ جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم سراپا کتاب ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، رحمت کاملہ ہے یہ قرآن کریم۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا قرآن پڑھتے وقت اس لیے ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ بندہ جو ہر نماز کے اندر مالک یوم الدین کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم کا راستہ اس کی طرف میری رہنمائی کر دیجیے، تو یہ پورا قرآن صراط مستقیم ہے۔ لیکن شیطان کو کب یہ برداشت ہے کہ بندہ قرآن کریم سے قریب ہو جائے، کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دے اور جو ہے اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دے۔ شیطان کے لیے سب سے تکلیف کی چیز یہی ہے کہ بندہ اور انسان قرآن سے قریب ہو جائے، تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے جب تک پناہ نہیں طلب کریں گے نبی، تب تک توفیق مشکل ہے انسانوں کے لیے کہ وہ قرآن سے قریب نہیں ہو سکتے، شیطان ہونے دے گا ہی نہیں۔
اسی لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اسی آیت کی تکمیل میں ہم پڑھتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرے شیطان مردود سے۔ تو پناہ کیسے طلب کریں گے شیطان مردود سے؟ اللہ کی پناہ کیسے طلب کریں گے؟ ایسے طلب کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت کے حکم میں ہے۔ تو قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، تو شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو بنیادی طور پر اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ورگلا کر غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اشارہ کر دیا کہ من شر الوسواس الخناس، خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا۔ شیطان زور زبردستی کر کے کسی کو کسی چیز کی طرف جو ہے نہیں لے جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف جو ہے دکھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، پھر انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ حدیث قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم سے دوری اختیار کرے گا، دین سے دوری اختیار کرے گا، اس کے ساتھ میں ایک شیطان مسلط کر دوں گا، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ ویسے ہر انسان کے ساتھ شیطان تو ہے ہی، لگا ہوا ہے، اس کا ایک نفس ہے، ایک شیطان بھی، لیکن جو ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو اور قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، اس کا دوست بن جائے گا، اور ایسا دوست بن جائے گا کہ اس کو غلط راہ کی طرف لے جائے گا، اور یہ بندہ جو ہے سوچے گا میں صحیح، اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھے گا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے دوسرا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور یہ دوسری جو ہے اس پر مصیبت ہے یہ کہ جو ہے خود کے غلط راستے پر ہونے کا احساس ختم ہو جانا۔ ایک تو ہے غلط راستے پر ہونا، اور دوسری بات یہ کہ غلط راستے پر ہونے کا جو احساس ہے وہ احساس بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو وہ آدمی کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ ایک آدمی جو حقیقتاً سویا ہوا ہے، اس کو اٹھائیے، تھوڑے بہت زور لگائیے، اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ حقیقتاً سویا ہوا ہے۔ اور کوئی آدمی جو ہے بہانہ کر رہا سویا ہوا نہیں ہے، زبردستی آنکھ بند کر کے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کو کتنا بھی ہلائیے، اٹھا کر کھڑا کر لیجیے، لات ماریے، پھر بھی نہیں اٹھے گا، اس کو اٹھنا نہیں ہے، وہ زبردستی اس کو دکھانا ہے کہ میں سویا ہوا۔ تو جو آدمی زبردستی جس کو احساس ہی نہ ہو تو وہ ہدایت کی طرف اس کا آنا بہت مشکل ہے، اس کو معلوم ہوتے ہوئے بھی راہ ہدایت اس کے سامنے بند ہو جائے، اور جو ہے احساس جسے ہو کبھی نہ کبھی وہ جو ہے راہ حق کی طرف آ جائے۔ تو قرآن کہتا ہے جو وسوسے ڈال کر وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ نبی اس سے بھی آپ پناہ طلب کیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ شیطان جو ہے جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں سے بھی۔ اصل شیطان جو مردود ہوا، جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا نام ابلیس ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے اور وہ آج تک وہ زندہ ہے، اور جو ہے اس کو اللہ نے لمبی زندگی دے رکھی ہے، اس کے بے شمار ذریت و اولاد ہیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور وہ انسانوں کو باقاعدہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے نقل و حرکت پر ساری چیزوں پر وہ مطلع رہتے ہیں، لیکن انسان ہم جو ہے شیطان ہماری نظر سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے اصل ابلیس کے معنی ہے نا امید ہونا، مایوس ہونا۔ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید و مایوس ہو گیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو جو شیطان ہے، شیطان کے معنی ہے نافرمان، اور یہ نافرمان جو ہے
انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ لوگوں میں ایک غلط بات مشہور ہے کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا، بلکہ فرشتوں کا جو ہے کیا تھا، وہ ذمہ دار تھا، سب سے بڑا تھا وہ۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو اللہ نے دھتکار دیا۔ یہ غلط بات ہے، شیطان فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات ہے۔ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف کی دو ہی قسمیں پیدا کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دونوں کے اندر دونوں قسم کی صلاحیت رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی دونوں قسم کی صلاحیت ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ جناتوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن وہ جو ہے کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کو فرشتے کے درجے کا جو ہے فرشتوں کا حکم دے دیا گیا اسے۔ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے، اشکال یعنی سوال ہوتا ہے۔ ایک جو ہے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے جو ہے شیخ الحدیث تھے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو حضرت اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہے تھے، ایک پنڈت، ہندو پنڈت، بہت کچھ پڑھا لکھا تھا، تو وہ دیکھ کر، وہ مفتی صاحب اس زمانے میں پڑھتے تھے، وہ پڑھنے کا زمانہ تھا، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مدرسے میں پڑھتے ہو؟ وہ پنڈت کہنے لگا، مفتی صاحب کہنے لگے ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دھتکار دیا؟ اس کو جو اللہ نے مردود اور ملعون کر دیا، اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ مفتی صاحب نے غلطی تھی، سجدہ نہیں کیا اس نے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا سجدے کا حکم کہاں ہوا تھا؟ اس کو سجدے کے بارے میں تو کہا ہی نہیں تھا اس کو۔ قرآن تو کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان سے کہا اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان سے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ پنڈت اعتراض کر رہا ہے کہ شیطان سے کہا، اللہ نے کہا ہی نہیں سجدہ کرنے کے لیے، وہ کیوں کرے گا سجدہ؟ تو مفتی صاحب نے کہا شیطان فرشتہ ہے۔ تو وہ پنڈت جو ہے وہ پڑھتے تھے، کیونکہ مفتی صاحب طالب علم کا زمانہ تھا، تو وہ پنڈت آگے سے فوراً آیت پڑھتا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، قرآن میں موجود ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ کہ شیطان جناتوں میں سے تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں، جناتوں میں سے تھا۔ تو وہ جو ہے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں تو جو ہے چکرا گیا، گھوم گیا اس کے سامنے، اور طالب علم کا زمانہ تھا، اس وقت فوراً جواب نہیں ملا ان کو، لیکن وہ کافی عمر دراز بھی تھا، اور پنڈت ان کا مطالعہ وغیرہ ہوتا ہے، پڑھا ہوا تھا یہ، اس لیے جو ہے اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی فرشتوں سے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، شیطان کو کہا نہیں۔ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی جواب نہیں معلوم ہو سکتا ہے اس کا کہ جو پھر شیطان کو اللہ نے بھگایا کیوں، جب سجدے کا کہا ہی نہیں اس کو۔ تو اس کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا واستکبر، بھئی اس نے انکار کیا۔ یہ کب کہا جاتا ہے اس نے انکار کیا؟ کسی کو کسی چیز کا حکم ہو اور وہ نہ کرے تب کہا کہ اس نے میرے حکم کا انکار کیا، اس نے نافرمانی، اس نے جو ہے مجھے جو ہے نہ کر دیا، منع کر دیا، انکار کر دیا اس نے۔ تو جو ہے فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی اور فرشتے زیادہ تھے، تو سب کے ساتھ ایک آدمی الگ جنس کا اگر ہو تو اس کے لیے الگ حکم نہیں ہوتا ہے۔ سب کو کہہ دیا بھائی بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو کوئی آدمی الگ ہے، بھائی جو ہے سب لوگ کھانا کھا لو، اب ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے کھانے کا حکم ہے، بھائی وہ بھی کھا لے کھانا۔ تو شیطان کو حکم ہوا تھا باقاعدہ، جس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ وَلِلْإِبْلِيسِ اسْجُدُوا، ایسا ہے قرآن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے شیطان سے بھی کہا، لیکن کہا اللہ نے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ خود بار بار قرآن میں کہتے ہیں ابا واستکبر، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ تو انکار کب کیا؟ جب حکم ہوا پھر بھی نہیں کیا تو انکار کیا اس نے۔ تو وہ ہے اصل ابلیس، جس نے جو ہے، جس کو اللہ نے جو ہے اخرج کہہ کر اللہ نے ملعون کر دیا اور راندہ گردہ کر دیا، بھگا دیا۔ اس کی ذریت ہے بے شمار،
انسانوں کے اندر شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے وہ تو جنات ہے، تو وہ جنات جو ہے وہ اپنے جناتوں کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، شیطان جنات ہے، جناتوں میں بڑے نیک لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے تابعین کے زمانے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کی ملاقات ہوئی جو صحابی تھے، جو حضور کی جو ہے صحبت حاصل، تو بہت سارے جن جو ہے بڑے اداروں میں باقاعدہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ طلبا کی شکل میں انسانی شکل میں رہتے ہیں، رہتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے دین کا کام ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہے علماء مفسرین ان کے اندر ہیں، عدل و انصاف کا نظام قائم ہے، جتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں جناتوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس سے شیطان جو اصل ابلیس ہے اور اس کی ذریت ہے، ان کی محنت دونوں جگہ پر ہوتی ہے، انسانوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں اور اس کی جنس جو جنات ہیں ان کو بھی، کیونکہ وہ بھی مکلف ہیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنات کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا پھر انسان کا کیا، تو اس لیے دونوں کو گمراہ کرتے، لیکن شیطان کی شکل میں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے، شیطانی اثر ہے، تو وہ کبھی جو ہے غلط راستے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے اس کو برا ساتھی دے دیتے ہیں، تو وہ غلط چیزیں بتائے گا، بھائی نیٹ کے اندر یہ موجود ہے، یہ مل رہا ہے، یہ دیکھنا، بہت بڑا شیطان ہے، وہ رہنمائی کر دی اس نے۔ اب اس شیطان کے ابلیس کے آنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کام یہ جو ہے برے ساتھی نے، جو انسانی شیطان ہے، اس نے کر دیا۔ ایک طریقہ اپلیکیشن یہ ہے، اس کے اندر سود ملتا ہے، یہ پورا سکھا دیا اس نے، یہ دیکھ موبائل کے اندر ایسا کرنا رہتا ہے، حالانکہ وہ سراسر سود ہے، بس یہ شیطانی کام کی طرف اس انسانی شیطان نے اس کو یہ کر دیا، رشوت کی طرف لے گیا، حرام خوری کی طرف کسی کو آمادہ کر دیا، وہ انسانی شیطان ہے۔ اصل شیطان کا کام تو ہے بس دور سے جو ہے لائٹنگ کر دینا اور جو ہے دکھا دینا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، آنا ہو تو ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ من الجنۃ والناس، ورنہ تو لوگ عام طور پر سمجھتے شیطان یعنی شیطان تو جناتوں میں سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، نہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن جو ہے یہاں پر 8ویں پارے پر جو ہے قرآن نے کہا ہے کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہ سورۃ الناس کے اندر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے سے پناہ طلب کرنے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی گویا کی تکمیل اور مکمل فرمایا ہے، اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر جو شریعت اور دین کا صحیح راستہ ہے اس پر اگر چلنا چاہتے ہو، تو شیطان کے راستے سے، شیطانی وسوسے سے، غلط جو ہے راستوں سے بچ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر صراط مستقیم کی طرف چلنے کے لیے ہمیشہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، جس کا درس ہم بالکل شروع سے لیتے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر یہی سبق ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرے آدمی، اسی سے جو ہے ہدایت کی ابتدا ہوگی اور اسی سے اس کو تمام خیر اور رہنمائی کے دروازے اس کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے انوارات و برکات اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔